تھا کہ حضرت جو آپ کے ہاتھ میں عصا ہے اس کو زمین میں دساتے جاتے ہیں، اتنا زمین کے اندر چلا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ سارا ہی چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جلالی کیفے سے باہر آتے ہیں تو مریدان پوچھتے ہیں حضور آج بہت جلال میں تھے، عصا آپ نے اتنا زمین کے اندر چلا گیا، دبایا اس کو، کہنے لگے آج معین وجد میں آ گیا تھا، سبحان اللہ۔ آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وجد میں آ گئے تھے۔ اگر میں یہ زمین کو نہ روکتا تو آج ساری کائنات، ساری دنیا وجد میں آ جاتی اور سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قوالی سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے، اور معین چشتی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت کو وجد کرتے بھی دیکھا ہے۔ اب کچھ روایت میں کہ آپ کے ساتھ جو وقت گزارا اس میں ہے کچھ دور کی، لیکن غوث پاک سرکار کی نظر دنیا کے ہر کونے میں، ہر آسمان پہ دیکھ سکتی ہے، تو ان کے لیے فاصلے اہمیت نہیں رکھتے۔ خواجہ صاحب کا ایک ایمان افروز واقعہ جو ہمارے امتیوں کے لیے، حضور کے جتنے بھی امتی ہیں ان کے لیے بہت تسلی کا بھی باعث ہے، اور قربانی جذبہ اور حضور کی آل کی جو قربانی ہے اس کے لیے بھی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ایک دن آپ اپنے مرشد پاک کے ساتھ سفر پہ تھے تو راستے میں آپ کے دادا مرشد کا جو ہے نا وہ شعر آیا، تو خواجہ صاحب کو آپ کے مرشد نے کہا کہ آپ ادھر اپنے دادا مرشد کے پاس رہیں، حضرت شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کچھ ان سے فیض و برکات حاصل کریں، مجھے آگے کچھ کام ہے تو میں واپسی پہ آپ کو لے لوں گا۔ تو کچھ عرصہ آپ رہے تو ایک دن آپ کے دادا حضرت نے بلایا، بہت پیار کرتے تھے خواجہ صاحب سے، تو کہنے لگے کہ بیٹا بات سنو، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رات کو پیغام دیا ہے کہ جو صبح نماز چاشت سے پہلے پہلے میرا چہرہ دیکھے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اور چاشت سے پہلے پہلے میری زیارت ضرور کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا پوتا مرید جنتی ہو جائے، جنت ہونے کی سند اس کو مل جائے، اور یہ بات آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا اور کسی سے کہنا نہیں۔ صبح جب ابھی اشراق کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے تو بڑے شور و غل کی آواز اور بڑے مجمع کی آوازیں آتی ہیں، تو آپ اپنے خادم کو بلاتے ہیں، پتہ تو ہوتا ہے، کہتے ہیں پتہ کریں کہ باہر یہ اتنا شور کیوں ہے؟ تو خادم جا کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے حضرت لگتا ہے کہ آج تو پورا شہر ہی جو ہے نا وہ ہمارے آستانے پہ منڈایا، باہر اتنی دنیا ہے۔ آپ سمجھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا معین کو بلاؤ۔ خواجہ صاحب کو تلاش کیا جاتا ہے، ملتے نہیں ہیں، کچھ دیر بعد تشریف لاتے ہیں، ڈھونڈ کے لے آتے ہیں لوگ، تو آپ جو ہے نا سارے شہر میں پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ رات کو سوتے بھی نہیں ہیں، صبح نماز تہجد اور فجر پڑھنے کے بعد لوگوں کے گھروں پہ جاتے ہیں اور جا کے دستک دیتے ہیں کہ آج جس کو جنت لینی ہے میرے دادا حضور کا چہرہ دیکھ لے، سبحان اللہ۔ جس نے بھی جنت لینی ہے وہ میرے دادا حضور کا چہرہ دیکھ لے، لیکن چاشت کی نماز سے پہلے پہلے لوگوں کو پتہ لگتا ہے صرف چہرہ دیکھنے سے مل رہی ہے جنت، تو سب آگے آتے ہیں، کیونکہ خواجہ پاک فرما رہے ہیں تو غلط نہیں فرما رہے ہوں گے، اور جن کے پوتا مرید ہیں وہ تو اللہ کے کامل ولی ہیں، تو سارا شہری عموماً آتا ہے، تو آپ بلاتے ہیں کہ بھئی معین یہ میں نے تو تمہارے لیے کہا تھا، یہ دنیا کیوں جمع ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے یہ تم نے جمع کی ہوگی۔ خواجہ پاک کہتے ہیں جی حضور، کہنے کہ تمہیں حکومت دنیا کا پتہ ہے کہ کتنی بڑی سزا مل سکتی ہے، تم نے اپنے دادا مرشد کی حکومت اولی کی ہے، ان کی بات کو نہیں مانا، تمہیں جہنم میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ کہہ رہے حضور مجھے پتہ ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ایک معین کے جہنم میں جانے سے میرے پیارے آقا کی اتنی بڑی امت کی تعداد بخشی جائے تو معین 1000 دفعہ جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ پاک کا حضور کی امت کے لیے محبت اور پیار ہے۔ دادا حضرت نے بڑا پیار کیا، کہنے کہ یہ تمہارا امتحان تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب جنتی ہو گئے اور تمہیں بھی جنت ملے گی۔ تو یہ خواجہ صاحب کی ادا ہے، خواجہ صاحب ایسی غریب نواز نہیں ہیں، انہوں نے غریبوں کو نوازا ہے، آج بھی نواز رہے ہیں، اپنے مزار سے بھی نواز رہے ہیں، یہاں بھی نواز رہے ہیں، ہم جو بیٹھے ہیں خواجہ صاحب کا نام لے کے، تو یہ سب کو نوازا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس محفل میں جو بھی آتے ہیں خواجہ پاک سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں اور خالی نہیں جاتے ہیں، جو جس کے نصیب میں وہ ملتا ہے۔ تو غوث پاک سرکار اور خواجہ صاحب کزن بھی ہیں، حسنی حسینی بھی ہیں، داتا حضور بھی حسنی حسینی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن کی نسبت ہمیں حاصل ہے، ہم اپنی قسمت پہ جتنا بھی رش کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کو اپنے ان بزرگان دین کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اسی طرح ہم سب کو یہ محفل سے جاننے کی توفیق عطا فرمایا. ہمارے بزرگ تھے, ہمارے استاد بھی تھے عبد الواحد صدیقی صاحب, پہلے بھی شاید بیان کیا گیا ہے. تو ہمارے دادا دادا یہاں اسی مقام پہ بیٹھ کے نا محفل سما وہ لگا دیتے تھے. اس ٹائم بڑے بڑے طبے والے جو چینجر ہوتے تھے ان کے اوپر, تو جب وہ لگانے لگتے تھے تو وہ کیونکہ نقش بندی تھے تو وہ قوالی نہیں سنتے تھے, چلے جاتے تھے. ایک دن دادا حضرت نے مال شاہ صاحب نے روک لیا ان کو, کہنے لگے بھائی مولانا آج ہمارے ساتھ قوالی سنو. کہہ رہا حضور معذرت چاہتا ہوں, پیر و مرشد نے اجازت نہیں دی ہے, کہ میں بھی اجازت لے کے آؤں گا نا پھر سنوں گا. کہہ لگے آج ہمارے ساتھ سما سنو. کہہ رہے حضور میری طبیعت پہ وزن آ جاتا ہے, میں نقش بندی ہوں, ہمارے یہاں قوالی نہیں سنی جاتی. کہنے لگے آج ہمارے ساتھ سنو, اور آپ کے مرشد سے اجازت لینا ہمارا کام ہے, وہ ہم پہ چھوڑ دو, آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, جا کے مل لینا ذرا. وہ کشمیر کے تھے, جا کے ہمارے قاری صاحب ہیں, یہ ایبٹ آباد کے قریب ایک جگہ ہے, وہ کشمیر کی طرف نکلتی ہے, اس جگہ پہاڑی کے بہت اونچائی کے اوپر ان کا گھر ہے. تو وہ مولانا عبد الواحد صاحب صدیقی صاحب نے وہ قوالی سنی. اس دن کہنے لگے ہم, حضرت نے پوچھا کہ آج طبیعت کا کیا حال ہے. کہہ رہے آج تو طبیعت بھاگ بھاگ ہو گئی, وزن ہی کوئی نہیں آیا. کہنے لگے اب جب جاؤ نا اپنے گاؤں تو جا کے اپنے مرشد سے پوچھ لینا کہ اجازت تھی یا نہیں تھی, ہماری بات ہو گئی ہے ان سے. تو اللہ والوں کے لیے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر وہ ولی کامل جو ہیں ان کا وصال ہوا, اور ان کا فیض جو قیامت تک جاری رہتا ہے. ولی کامل کی بات ہوتی ہے جہاں ان کے قدم لگتے ہیں قیامت تک رحمتیں برستی رہتی ہیں. جو آج ہم لوگ بیٹھے ہیں اس رحمتوں میں سے حصہ لے رہے ہیں, یہ ان بزرگوں کی مہربانی ہے, ان کا کرم ہے. اور پھر دوسرے ولی ہمارے حضرت قبلہ جو جن کا مزار یہاں بنا, ان کا بھی وصال نہیں ہوا, ان کا مزار شریف یہاں بنا. تو انہوں نے اپنے حضرت کی 50 سال سے زیادہ محفلیں مناتے رہے. آج ان کی محفلیں ہم منا رہے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ انہوں نے جو اپنے حضرت کی محفل منائی ہے تو ان کی محفلیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح قیامت تک منائی جاتی رہیں گی. ہم اپنا حصہ ڈالتے ہیں, جو کچھ ڈالے وہ آگے جو ہے ہمارے کام آئے, ہماری حاضری لگ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور غوث پاک سرکار کی تعلیمات پہ اور خواجہ صاحب کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے, آپس میں محبت بھائی چارہ عطا فرمائے. داتا حضور فرماتے ہیں کہ سما جو ہے نا رب اور بندے کے درمیان ایک بھید ہے, اور حدیث شریف بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انسان کا بھید ہوں اور انسان میرا بھید ہے. اور غوث پاک نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی مرید, میرا کوئی چاہنے والا, مجھ سے محبت کرنے والا, میرا عقیدت مند میرے روزے کی طرف منہ کر کے صدقے دل سے مجھے پکارے گا تو میں اس کی مدد کو پہنچتا ہوں. سبحان تمام حضرات کچھ دیر کے لیے اپنے دل و دماغ